السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد المعصومين الهداة المهديين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله سبحانه تبارك وتعالى وهو أصدق الصادقين يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم مؤمنين. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. برادران رضیہ سلسلے کی 10ویں اور آخری مجلس ہے اس سینٹر میں. اس آیہ کریمہ میں جو ارشاد ہو رہا ہے اس کا جس یہ ہے کہ دین ہمارا سب سے بڑا احسان ہے. سبحان اللہ. اگر یہ کسی کو ملے تو اس کا فریضہ ہے کہ ہمارا شکریہ ادا کرے، نہ یہ کہ ہم پر احسان جتائے. آج آخری مجلس ہے اور فرخ میاں کی حسب فرمائش میں آخری ماہ کا حال آج بھی انشاءاللہ عرض کروں گا. اگرچہ بات مکمل نہیں ہو سکتی ہے لیکن پھر بھی کچھ باتیں تو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. دیکھیے، کوئی شیعہ سنی کا مسئلہ ہے. یہ میں یہاں منبر پر آ کر بیٹھتا ہوں تو میں نیوٹرل ہو کر بات کروں اور میں جو باتیں عرض کروں گا اگر صاحبان دین و دیانت اس پر غور کریں گے تو وہ کچھ غور کرنے کے لیے مجبور ہو جائیں. ہم نے رسالت کے بعد امامت کو اختیار کیوں کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ امامت اللہ کی بنائی ہوئی ہے اور جن معنوں میں خلافت رائج ہے یہ انسانوں کی بنائی ہے. تو اگر انڈیا میں مجھے کوئی مرسیڈیز کار مل رہی ہوگی تو انڈیا کی بنائی ہوئی ایمبیسیڈر میں نہیں ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس لیے کہ جرمنی کی بنائی ہوئی کار جرمن ہوگی اور انڈیا کی بنائی ہوئی کار انڈین ہوگی. اس میں وہ ساری خصوصیات ہوں گی جو انسانی میں ہوتی ہیں. تو جب اللہ کا بنایا ہوا ایک انسٹیٹیوشن موجود ہے تو اس کے مقابلے میں اگر بندوں کا بنایا ہوا انسٹیٹیوشن ہوگا بھی تو اس کا مقابلہ کیا ہوگا؟ اور اسی لیے دیکھیے بالکل دو چار کی طرح سے بات ہے. ہم کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، ہم تو خالی میرٹ پر بات کر رہے ہیں کہ بندوں نے جو انسٹیٹیوشن بنایا تھا وہ واقعی رہا، ختم ہو گیا. بہت زیادہ ہچکیاں لیتا ہوں بیچارہ ٹرکی تک آیا. ٹرکی میں خلافت موومنٹ ختم ہو گیا، کولیپس ہو گیا. بہت لوگوں نے سہارا دیا، پوری دنیا میں ہلڑ ہوا، ہنگامہ ہوا کہ ٹرکی میں خلافت باقی رہے، مگر باقی نہیں رہ سکی اس لیے کہ انسان کی بنائی ہوئی چیز کو تمام نہیں ہوتا. اللہ کا بنایا ہوا امامت کا انسٹیٹیوشن خلافت کو سنبھالنے کی کتنی کوشش کی گئی مگر وہ باقی نہ رہی. امامت کو مٹانے کی کتنی کوشش کی گئی. یہ دو چار کی طرح سے ایک حقیقت ہے جو ہمارے سامنے رہنا چاہیے. دوسری بات یہ سنی رات پر بھی دلیلیں ہوں گی، ایسے کوئی بیوقوف تھوڑی نہیں ہو، مگر ہم تو اپنا کیس پورا کر رہے ہیں. 2-3 حدیثیں ایسی ہیں کہ جس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا. یہ میری ذمہ داری ہے، جس میں سے 2 میں آپ کے سامنے عرض کر چکا. لوگوں کو معلوم نہ ہو بات دوسری ہے. آپ یہ بتائیے جو سنی حضرات ہیں وہ سنی مذہب کو جانتے ہیں؟ اپنے مذہب کو نہیں جانتے تو ہمارے مذہب کہاں سے جانتے ہیں؟ اپنے ہی مذہب کو بیچارے وہ نہیں جانتے ہیں بھائی، تو ہمارے مذہب کو کیا جانیں گے؟ اس لیے جو مولوی بہکاتے ہیں اس بہکانے میں آ جاتے ہیں. لیکن یہ تقریباً ریکارڈ ہو رہی سنی ہمارے بھائی ہیں وہ بھی سنیں. پہلی بات میں آپ کو یہ بتاؤں گا آج بھی نہیں. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان میں کیا کریں جو یہ وہاں پر فساد ہوا یہ ختم ہو. لکھنؤ میں پہلا فساد شیعہ سنی بھائی 1905 میں، ہم زیادہ ضروری نہیں ہیں فساد میں.
پھر کچھ عرصے پہلے اسی چہلم کے دن لکھنؤ میں سب سے بڑا شیعہ سنی فساد ہوا، بہت آگیں لگی، بہت مکان جلے، بہت لوگ مارے گئے۔ آج صبح کو جب میں نے لکھنؤ ٹیلی فون کیا بھائی تو مجھے اطلاع ملی کہ شیعوں کا جلوس اٹھ رہا تھا چہلم کا اور سنی کوآپریشن کر رہے تھے۔ یہ وہی سنی ہے جو گولیاں چلا رہے تھے، یہ وہی سنی ہے جو آگے لگا رہے تھے، سمجھ گیا؟ لیکن ماحول ایسا بدلا کہ وہی سنی جلوس اعلان میں کوآپریشن کر رہے تھے، خدمت کر رہے تھے۔ تو اگر لکھنؤ میں ہو سکتا ہے تو پاکستان میں کیوں نہیں وہ ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے وہ نہیں بتاؤں گا، بھائی جہاں مصیبت پڑ جائے گی۔ ہم لوگوں کے ہاتھ میں جب قیادت آئی، جب ہم لوگ جوان تھے اس وقت، تو ہم لوگوں نے پرائرٹی اس پر نہیں دی کون میچ جیتا ہے کون میچ ہارتا ہے، ہم نے پرائرٹی اس پر دی کہ یہ جھگڑا یہاں سے ختم ہو جائے تاکہ بے گناہوں کی جانیں نہ جائیں۔ ادھر بھی یہی اسپرٹ آئی، ادھر بھی یہی جذبہ آیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ آج آپ نے دیکھ لیا، میں نے آج صبح ٹیلیفون کیا، جھگڑا کیسا؟ یہاں تو یہ تھا کہ شیعوں کا جلوس اٹھ رہا ہے نا، سنی کی خدمت کر رہے تھے، کوآپریشن کر رہے تھے۔ تو میں ایک بات آپ سے عرض کر دوں، جو قرآن مجید میں کہا ہے کہ اگر تم برائی کا بدلہ بھلائی سے دو گے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو جس سے تمہاری دشمنی ہے وہ تمہارا سچا چاہنے والا بن جائے گا۔ پازیٹیو اسٹیپ ہونا چاہیے، اس سے آدمی کچھ کہنا نہیں۔ خیر، تو اب دو تین حدیثیں ایسی ہیں کہ جس سے ہمارے سنی بھائی انکار نہیں کر سکتے۔ ایک تو حدیث، وہ تو واقعہ حدیث تو اس میں بعد میں آئی، دعوت ذوالعشیرہ کا واقعہ، جو میں نے کہا کہ جس مورخ نے بھی لکھا ہے، مسلم یا نہیں مسلم، وہی لکھا ہے جو میں نے پڑھا۔ دوسرے غدیر کا واقعہ، پیغمبر نے فرمایا 1,24,000 صحابہ کے بیچ میں کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ بابا نے بولا نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ امام کا ذکر کرنا، اسی کو میں رابطے میں آ رہا ہوں۔ ایک اور حدیث ہے جو سنی حضرات کی صحاح ستہ، جن کی 6 معتبر ترین کتابیں ہیں، میں نے خود پڑھا ہے، اس میں بہت متعدد طریقوں سے آئی ہے، کسی کو ڈاؤٹ ہے تو صحیح بخاری صحیح مسلم کو دیکھ، جس میں رسول نے کئی مرتبہ اس غدیر کے موقع پر بھی، خطبہ دینے سے پہلے بھی آپ نے ارشاد فرمایا اور متعدد موقع پر ارشاد فرمایا ہے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ولن یفترقا علی ولن یفترقا حتی یردا علی الحوض۔ میں تو اب جا رہا ہوں، اپنے بعد کے لیے تمہاری ہدایت کا انتظام کر کے جا رہا ہوں، اپنے پیچھے کتاب خدا کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور اپنی عطرت اپنے اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جب تک تم ان دونوں سے چمٹے رہو گے، لپٹے رہو گے، ان کے راستے پر چلتے رہو گے، گمراہ نہیں ہوگے۔ کیا اس کے بعد بھی ہم ڈھونڈنے کی ضرورت ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا اس کے بعد بھی ٹروت تلاش کرنے کی ضرورت ہے؟ اگر اس حدیث کے بعد بھی آپ نے کہا کہ ہم کو حق کی جستجو ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو رسول طور پر اعتماد نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، اعتماد ہوں گے نا؟ اب وہ تو بتا کے جا رہے ہیں، آپ کی ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ میں اپنے بعد اپنی ضروریت اور قرآن کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جب تک ان دونوں سے لپٹے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ورنہ یفترقا حتی، اور ان دونوں میں کبھی جدائی نہیں ہوگی۔ ایک مرتبہ سلوات دے دیں آپ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب جس کو رسول چھوڑ کر جائیں بحیثیت رہنما، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، ایک قرآن، مسلمان نماز ایک طرح سے پڑھتے ہیں؟ بتائیے، نہیں پڑھتے بھائی۔ ارے خود سنی حضرات کا اختلاف ہے۔ روزہ ایک طرح سے رکھتے ہیں؟ نہیں۔ حج کے مسائل میں اختلاف ہے کہ نہیں؟ ہر جگہ اختلاف ہے، قرآن میں کوئی اختلاف نہیں۔ قرآن ایک ہے، جو ان کا قرآن وہ ہمارا قرآن، جو ہمارا قرآن وہ ان کا قرآن، ایک لفظ، ایک حرف، ایک زیر زبر کا فرق نہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں مسلمانوں میں جس پر کوئی اختلاف نہیں ہے، جیسے قرآن، جیسے کعبہ میں کوئی اختلاف ہے؟ نہ کعبے میں کوئی اختلاف ہے، نہ مولود کعبہ میں کوئی اختلاف بابا نے بولا نعرہ ہے۔
کعبے کے اندر صرف ایک بچہ پیدا ہوا جو مولود کعبہ. مولود کعبہ کہاں ہے نا آپ سمجھ. تو قرآن صبح قیامت تک باقی ہے کہ نہیں باقی ہے؟ باقی ہے، مگر مسلمانوں کے پاس باقی نہیں ہے. I'm sorry. خود قرآن مجید کہتا ہے کہ رسول جب حشر کے میدان میں آئیں گے، خود قرآن مجید فرماتا ہے کہ رسول جب میدان حشر میں آئیں گے تو تشریف فرمائیں گے یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. میرے معبود، میری قوم نے، میری امت نے سب سے ہدایت دی مگر قرآن کو بس پشت کرنا ہے نا. تو قرآن یاد سب کو ہے مگر قرآن کی ہدایت کسی کو یاد نہیں. تو اگر مسلمان قرآن کو اور اہل بیت کو پکڑے رہے ہوتے ہیں، دیکھا ہوتا ہے کیا کہہ رہا ہے اور وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور جو کہہ رہے ہیں اس پر عمل کیا ہوتا تو آج مسلمانوں کی ایک گترا ہوتا ہے. ایک مرتبہ صلوات دیں آپ. دیکھیے میں فرد بشر ہوں، احتیاط سے مجلس پڑھتا ہوں، بھول چوک مجھ سے بھی ہو سکتی. ہمارا عقیدہ ہے کہ صرف رسول اور امام ہوا جس سے بھول چوک، مجھ سے بھی بھول ہو گئی، مجھ سے بھی ایک بھول ہو گئی. وہ یہ کہ میں نے کہہ دیا مجلس میں، کسی مجلس میں نے کہہ دیا کہ رسول نے دعوت ذوالرشیدہ کے موقع پر کہا کہ میری زبان پر کبھی جھوٹ نہیں آیا. رسول نے یہ کہا ضرور تھا مگر پلیس میں غلط بتا گیا. یہ اس سے پہلے کوئی ابو قبیس پر رسول نے ارشاد فرمایا تھا مجمع عام میں کہ تم سب بتاؤ میری زبان پر کبھی جھوٹ آیا ہے. میں کہ یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ کیا جائے، کہاں ہم کوئی گواہ نہیں مانگیں، کوئی شاید، اس لیے کہ ہم نے آپ کی زبان پر جھوٹ سنے اور دیکھے. مشرکین جب کہہ رہے ہیں کہ آپ کی زبان پر جھوٹ نہیں ہے تو مسلمانوں کو عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ آپ بتائیے. جو رسول کو رسول نہیں مان رہے تھے وہ بھی سچا مان رہے تھے کہ ان کی زبان پر کبھی جھوٹ نہیں آیا. اب وہ رسول کہہ رہا ہے کہ میں اپنے بعد قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان دونوں میں کبھی جدائی نہ ہوگی، یہاں تک کہ یہ حوض کوثر پر بھی میرے ساتھ 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 پہنچیں گے. رسول سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں؟ تو جب سچے ہیں تو اگر قرآن موجود ہے تو کہیں نہ کہیں بارے سے قرآن بھی موجود ہوگا. سوالات کو دینا، ہمارے کو سوالات کیجیے گا. اور آج میں عورتوں کو پریورٹی دوں گا، وہ بیچاری ادھر پیچھے بیٹھی رہتی ہے. تو میں دیکھیے میرا کام ہے نکاح پڑھنا، کتنے نکاح پڑھ چکا ہوں مجھے یاد بھی نہیں. لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے، ابھی تک یہی ہوتا ہے کہ کیا ہو اللہ بتائے. ایک منڈپ سجایا جاتا ہے، اس میں ایک دولہا لایا جاتا ہے، دولہا مردوا، اس کو ہار پہنائے جاتے ہیں. ایرانی ہنستے ہیں کہ ہمارے تو عورتوں کو ہار پہنائے جاتے ہیں. اگر صحیح بات ہے، مردوں کو ہار پہنانے کیا ضرورت ہے؟ سہرا باندھنے کی، خیر وہ سہرا باندھا جاتا ہے اور وہ آتا ہے، وہ سہرا جو باندھا جاتا ہے وہ بھی صحیح ہے، اس لیے وہ جا رہا ہے قربانی کے لیے. بکرے کے بھی سہرا باندھا، بکرے کے بھی سہرا باندھا جاتا ہے، وہ قربانی کے لیے جا رہا ہو. ٹھیک ہے بھائی، ہم نے ابھی تک یہی دیکھا ہے. دولہا کے پاس ہم گئے، اس سے وکالت دینے کے لیے. مجمع بھرا ہوا ہے، دلہن کہیں پیچھے کمرے میں بیٹھی ہوئی ہے، دلہن نہیں دکھائی دے رہی. آپ بتائیے انصاف سے نکاح پڑھا جائے گا یا نہیں پڑھا جائے گا؟ کیوں پڑھا جائے گا صاحب؟ دلہن تو ہے ہی نہیں. یقین ہے نا. شاباش. اس کا مطلب یہ کہ جب دو چیزیں مل کر ایک پیئر بناتی ہیں، ایک جوڑا بناتی ہیں، اور اس میں ایک شے موجود ہو اور دوسری دکھائی نہ دے تو ایک شے کا ہونا دوسری رہے کے ہونے کی دلیل بن جائے. دولہا کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ دلہن کہیں دکھائی دے یا دکھائی نہ دے موجود ہے غیبت کے پردے میں. تو اسی طرح سے رسول جب پیئر بنا کر جا رہے ہیں قرآن اور اہل بیت کا، قرآن دکھائی دے رہا ہے، اہل بیت نہیں دکھائی دے رہا، نہیں دکھائی دینے سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. صلوات پر محمد بہت اچھا. رسول جھوٹ تھوڑی بول سکتے ہیں. یہاں پاکستانی حضرات ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں. اردو زبان نے ایک بہت بڑا شاعر پیدا کیا ہے، فلسفی شاعر علامہ اقبال. بہت بڑے آدمی تھے. He was a great thinker. He was a great philosopher and a great poet at the same time. میں جب پہلے سفر پر گیا ہوں کربلا مولا،
اپنے ماموں کے ساتھ، جہاں تو مجھے یاد آ رہا پہلے ہی سفر تھا، خیر، تو اس میں نجف اشرف میں ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کا نام تھا شیخ عبد الکریم زنجانی. یہ میری پیدائش کے پہلے ہندوستان آئے تھے. اس وقت ہندوستان میں لاہور بھی شامل تھا. یہ ان کی جو سوانح عمری بایوگرافی اس میں نے دیکھا ہے. تو یہ سفر کرتے ہوئے لاہور پہنچے. لاہور میں جب اتنے بڑے عالم کی خبر ہوئی آنے کی تو علامہ اقبال ملاقات کے لیے آئے. جینیس ذہین آتی تھا. گفتگو جو ہوئی تو انہوں نے علامہ عبد الکریم زنجانی سے کہا کہ آپ حضرات کے 11 امام تو میری سمجھ میں آتے ہیں اور میں ان کو مانتا بھی ہوں، میری سمجھ بھی آتے ہیں اور میں ان کو مانتا بھی ہوں، لیکن 12واں امام میری سمجھ میں نہیں آتا. کیا ذہین آدمی تھا وہ شخص. کہنے لگے تو آپ سے کہتے ہی کون ہے 12 کو مانیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ آپ سے کہتے ہی کون ہے کہ آپ 12ویں کو مانیے. 11 سمجھ میں آتے ہیں، آپ انہیں کو مان لیجیے، بس اتنا ہی کافی ہے. محمد کیا مطلب ہے 11 کو ماننے کا مطلب یہ کہ جو وہ کہیں وہ مانا جائے، اور ان 11 میں سے ہر ایک نے کسی امام کے آنے کی خبر دی ہے. صلوات پر محمد. پھر اس کے بعد 12ویں کے بھی قائل ہو گئے. اپنی نظموں میں 12ویں امام کا ذکر انہوں نے شروع کر دیا. دیکھیے میں آپ کے سامنے بتا چکا کہ جتنے بھی جاندار ہیں پہلے ملائکہ ہیں وہ سب کے سب زندہ ہیں. جنہوں میں بھی کم سے کم ایک کی مجھے خبر ہے جس کا نام ہے شیطان، وہ زندہ ہے. جانوروں میں بھی کچھ جانور ایسے ہیں کہ جو زندہ چلے آ رہے ہیں. اب ایک انسان رہ گیا. انسانوں میں کوئی ایسی باتیں ایسے ہوگا جس کو ایک مانے اور ایک نہ مانے. میں مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ مسلمان ہے کہ قادیانی ہے؟ بتائیے. اب کہیے نا. مسلمان ہیں. ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں. اگر حضرت عیسیٰ کی زندگی سے انکار کرنا ہے تو قادیانی ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں کہ ان کا انتقال ہو گیا، قبر پہ ڈھونڈ لوں کشمیر کے اندر. اور کیا نہیں. باقی جتنے ختم نبوت کے قائل ہیں مسلمان، شیعہ ہوں یا سنی، وہ سب اس بات کا قائل ہے کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں. تو عیسائیوں میں بھی کم سے کم ایک نمائندہ وہ ہے جو زندہ موجود ہے، اور امام سے بہت پہلے وہ پیدا ہوئے تھے اور امام کے آنے تک وہ زندہ رہیں گے. اور تمام سنی حضرات کی کتابیں کہتی ہیں کہ جب امام دنیا میں ظہور کریں گے تو وہ بھی امام کے پاس تشریف لائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اگر آئیں گے تو نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، امتی کی حیثیت سے آئیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ اہل سنت کی کتابوں کو دیکھ لیجیے. میں حوالہ کہاں تک دیتا جاؤں، اس کے وقت کم ہے، پڑھنا مجھے زیادہ باتیں ہیں. تمام کتابیں بتاتی جب امام ظہور کریں گے اور نماز جماعت کی صفیں قائم ہوں گی. جن لوگوں کو نماز ہی نہیں آتی وہ کیسے نماز پڑھیں گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. پھنسیں گے. پھر امام کے ظہور کے بعد پہلا کام یہ ہوگا کہ نماز ہوگی، جماعت کی نماز ہوگی. اس جماعت کی نماز میں ملک بھی ہوں گے، جن بھی ہوں گے، انسان بھی ہوں گے. اب کتنا بڑا مجمع ہوگا کہاں ہوگی اللہ بہتر ہے. دنیا کی سب سے بڑی نماز جماعت ہو رہی ہوگی اور حضرت عیسیٰ بھی ہوں گے. امام وارث خلق پیغمبری. یہ حضرت عیسیٰ سے کہیں آپ آگے بڑھ کر اس نماز کی امامت فرمائیے. حضرت عیسیٰ فرمائیں گے یہ میرا حق نہیں ہے، یہ آپ کا حق ہے. پھر امام نماز دیکھیے کوئی اور کا جھپٹ پڑتا ہے، بس معصوم و غیر معصوم یہی فرق ہوتا ہے. عیسیٰ معصوم ہے، امام خود کہہ رہے ہیں، مگر موقع جانتے ہیں کہ ان کا اسٹیٹس نہیں ہے کہ امت مسلمہ کو نماز پڑھائیں. سے کہیں آپ نماز پڑھائیے. تو عیسیٰ معموم ہوں گے اور امام ہوں گے. اب دنیا بتائے کہ امام کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے یا معموم کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے. صلوات پر محمد میرے زندگی کے بارے میں 2-4 باتیں عرض کر دوں. وقت بچے گا تو پھر حضرت کے بارے میں کچھ تو مجھے کہنا ہی پڑے گا. میں نے وعدہ کیا ہے. دیکھیے چاہے حدیث ہو چاہے قرآن ہو،
چاہے ماڈرن سائنس ہو، سب کے ذریعے سے امام کی زندگی کا وجود ثابت کیا جا سکتا ہے۔ پہلی بات تو اصولی میں آپ کو بتا دوں، یہیں سے غیبت کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ امام ہے تو غائب کیوں ہیں۔ میں یہ سوال کرنے والوں سے مؤدبانہ یہ التماس کروں گا کہ جس کو بھی اللہ نے زندہ رکھا ہے اس کو وہ حاضر دکھا دیں۔ یہ اس کی سنت ہے، اس کا طریقہ ہے کہ جس کو زندہ رکھتا ہے اس کو نظروں سے چھپا کے زندہ رکھتا ہے۔ ملائکہ ہیں نظروں کے سامنے؟ نہیں ہے۔ ایک ملک دکھائی دے گا تو اس کو دکھائی دیتے ہی دم نکل جائے گا، قصہ ختم ہوگا۔ تو اس کی صورت بتانے کے لیے ہم زندہ نہ رہ جائیں گے۔ تو ملائکہ سب کے سب نظروں سے غائب، نہیں کہیں بیٹھا تو آپ ٹوک دیں مجھے، ملائکہ سب کے سب نظروں سے غائب، شیطان کم وقت زندہ ہے وہ بھی نظروں سے غائب، حضرت عیسیٰ زندہ ہے وہ بھی نظروں سے غائب، اصحاب کہف زندہ ہے وہ بھی نظروں سے غائب، سگے اصحاب کہف زندہ ہے وہ بھی نظروں سے غائب۔ جو زندہ ہے وہ نظروں سے غائب رکھا گیا، سنت الہی ہے، کوئی زندہ کو بھی نظروں سے غائب رکھا گیا۔ صلوات پر محمد ایک بات میرے کان میں اور پہنچی ہے، اس کا بہت سارا سے جواب ہے۔ ہم نے کسی انسان کو اتنے دنوں زندہ رہتے نہیں دیکھا۔ کیا کہتا ہے؟ ہم نے کسی انسان کو اتنے دنوں زندہ رہتے نہیں دیکھا۔ فروخ میاں جب آپ سے کوئی یہ کہے تو آپ کہیے کہ مگر اس امام کا تعلق جس سلسلے سے ہے اس میں ہم نے کسی کو مرتے نہیں دیکھا۔ اور کیجیے، کیا کہانی بیان کر رہا ہوں میں؟ یہ بارہ جو ہے اس میں ہم نے کسی کو مرتے دیکھا ہی نہیں۔ اس میں ہم نے کسی کو، بھائی ایک ڈریپر گزرا ہے پرانا مورخ، میں نے اس کی کتاب پڑھا ہے کہ وہ مولا علی کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ علی، اب وہ اپنی زبان میں بتا رہا ہے کہ علی کی زندگی اتنی بیلنسڈ تھی۔ انسان کو موت آتی ہے جب عدم علم یا کسی وجہ سے وہ ایسی باتوں کا ارتکاب کرتا ہے کہ عمر اس کی کٹ جاتی ہے۔ بات صحیح کہی اس نے، یہ بات سے غلط نہیں کہی، بیجا نہیں کہی، اس لیے کہ امام جعفر صادق بھی فرماتے ہیں جب اللہ انسان کو اس دنیا میں بھیجتا ہے تو اس کو بہت لمبی عمر دے کر بھیجتا ہے، مگر انسان جتنا قانون الہی کو توڑتا جاتا ہے اتنی اس کی عمر کم ہوتی ہے۔ اسی بات کو اپنے انداز میں ڈریپر نے کہا، تو اس نے کہا کہ اگر، یہ میں نے خود پڑھا کہ اگر 19 رمضان کو علی کے سر پر ابن ملجم کی تلوار نہ پڑتی تو علی دنیا سے جاتے ہی نہیں، ہمیشہ زندہ رہتے۔ میں ڈریپر سے خطاب میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں ایک علی نہیں ہے، ہر امام علی ہے۔ اور اسی لیے ہم کو تاریخ بتاتی ہے کہ ہمارا کوئی امام اپنی نیچرل موت سے دنیا سے رخصت نہیں ہوا، یا تلوار سے شہید ہوا یا زہر سے شہید ہوا، تو وہ جس تک تلوار یا زہر پہنچ گیا وہ شہید ہو گیا، جس تک نہ پہنچ سکے وہ آج بھی باقی ہے۔ صلوات پر محمد اور صلوات بھیجیں آپ نے۔ اب میرے منہ سے نکل گیا کہ سائنس بھی امام کے وجود کو ثابت کرتی ہے، اسی لیے میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں سائنس ضرور پڑھیے، مگر پوری پڑھیے۔ جیسا ایک سائنٹسٹ نے کہا ہے کہ آدھی سائنس انسان کو بہکاتی ہے، پوری سائنس انسان کو راہ راست پر لے آتی ہے۔ دیکھیے تھوڑا پانی پلا دیجیے، پتہ نہیں کیا بات ہے، آواز بلند آ رہا ہے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بارے دیگر آواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے عزیزوں، یہ سائنس انسان کو کہاں لے جائے گی کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، ابھی کچھ نہیں ہے۔ میں ایک جاہل آدمی ہوں، آئنسٹائن he was one of the greatest scientists۔ اس نے یہ کہا ہے کہ ہم نے تو ابھی کچھ بھی معلوم نہیں کیا، سائنس میں کچھ ایڈوانسمنٹ نہیں ہوا بیٹا۔ اس نے کہا میں نے پڑھا ہے کہ ابھی تو ہم سی شور پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کنکروں سے کھیل رہے ہیں، ابھی تو ہم نے سمندر میں علم کے قدم بھی نہیں رکھے۔ اس پر تو یہ دھیرے دھیرے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اس دنیا میں کوئی وشے ایبسولوٹ نہیں ہے۔
सब रिलेटिव है, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। सब चीजें रिलेटिव हैं। पहले हम कहते तो किसी को यकीन ही ना आता। हम समझते थे कि वेट जो है ये एब्सोल्यूट है, जहां हम जाएंगे 1 किलो वेट 1 किलो रहेगा। क्योंकि जब इंसान चांद पर गया तो मालूम हुआ कि वेट जो है ये एब्सोल्यूट नहीं, ये रिलेटिव है। इसलिए कि वेट पैदा होता है ग्रेविटी से। जमीन पर ग्रेविटी ज्यादा है, लिहाजा कोई शय उठाइएगा तो वो ज्यादा खींचेगी, उसमें वजन ज्यादा हो जाएगा। चांद में 1/6 है, वहां लेकर जाएंगे तो यहाँ 6 किलो की जो चीज होगी वहां 1 ही किलो की रह जाएगी। और क्या नहीं, स्पेस में अगर आप चले जाएंगे तो वहां वेटलेसनेस है, वहां वेट ही नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अगर वेट एब्सोल्यूट होता तो खत्म कैसे हो जाता? समझ गया? अब अल्लाह से बात करो। हमारे यहाँ मौलवी हजरात को इल्म पेश करने से ज्यादा अपनी इल्मियत दिखाने का शौक होता है। इसलिए बात को वो इतने सख्त लहजे में पेश करते हैं, इतने पेचीदा तरीके से, इतने सोफिस्टिकेटेड तरीके से, कोई समझ में ना आते कर क्या रहे हैं। मैंने बहुत किताब पढ़ी, सारी किताब पढ़ के मैं पल्ले ही नहीं पढ़े कर, मेरे पल्ले नहीं पढ़ा तो बच्चों के पल्ले क्या पढ़े। लेकिन जो बात काबिल फर्क है, वेस्टर्न जो थिंकर्स हैं वो अपनी काबिलियत इस बात को समझते हैं कि सख्त से सख्त मसले को पानी बनाकर आप सामने भाई थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जी, इसके समझने के लिए बहुत बड़े दिमाग की जरूरत है। मैंने इस टॉपिक पर सिर्फ एक किताब पढ़ी है, आप लोग भी पढ़ लीजिए। वो है बर्टन रसल की लिखी हुई ABC ऑफ रिलेटिविटी। ABC ऑफ रिलेटिविटी, ये मैंने पढ़ी है, क्या होता किताब है, पूरी थ्योरी मेरी समझ में आ रही। तो जैसे वेट रिलेटिव है, एब्सोल्यूट नहीं है, वो ये कहता है कि टाइम भी रिलेटिव है, टाइम भी रिलेटिव है। हो सकता है कि जो पीरियड हमको यहाँ 100 साल का दिखाई दे रहा हो वो कहीं 5 मिनट हो। भाई यही तो रिलेटिविटी माने हुए। क्या इसको कुरान ने नहीं बताया है? इसे कुरान ने बताया, हम जाहिल थे, हमारी समझ में न आया। कुरान ने बताया कि वइन्न यौमन इंदा रब्बिका कअल्फ सनति मिम्मा तउदून, अल्लाह के नजदीक 5 दिन ऐसे भी है कि एक दिन तुम्हारे अकाउंट्स के एतबार, तुम्हारे काउंटिंग के एतबार से 1000 बरस के बराबर हो जाएगा। ये क्या है? ये टाइम की रिलेटिविटी दिखा रहा है कि टाइम की रिलेटिव है। खैर, तो बर्टन रसल मैंने खुद पास कहता है कि टाइम भी रिलेटिव है। और उसने कहा कि अगर कोई स्पेसशिप जमीन से चले स्पेस में, और उसके कहने के मुताबिक कोई भी शय स्पीड ऑफ लाइट के बराबर नहीं हो सकती, वो कहता है, मैं इससे ज्यादा वाकिफ नहीं, सही कह रहा है, मुमकिन है बाद में टूट जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल जो वो यही है कि कोई शय भी स्पीड ऑफ द लाइट के बराबर नहीं हो सकती। लेकिन अगर कोई शय स्पीड ऑफ लाइट के थोड़ी करीब भी हो जाए, थोड़ा करीब भी हो जाए, तो टाइम उसके लिए बेंड हो जाए। और उसके बाद वो मिसाल देता है, देखो बेटा, वो मिसाल देता है कि अगर एक आदमी यहाँ से 20 साल की उम्र में 20 years old, वो यहाँ से ऐसे स्पेसशिप पर बैठकर किसी ऐसे प्लेनेट की तरफ जाए कि उसको वहां तक पहुंचते पहुंचते अपने, और वो स्पेसशिप जो है वो लाइट स्पीड ऑफ द लाइट के करीब करीब चल रहा हो, तो उसको दूसरे सैटेलाइट तक पहुंचने में या स्टार तक पहुंचने में या दुनिया कायनात के किसी ऑब्जेक्ट तक पहुंचने में अगर अपने हिसाब से 10 बरस लगे हैं, तो ये बर्टन रसल लिखा है, 10 बरस लगे हैं, 10 बरस वहां तक जाने के और 10 बरस तक वहां से वापस आने के, यानी वो 20 साल का रवाना होगा। जब 40 साल का यहाँ होगा, 40 साल का होगा, उसकी दाढ़ी निकल आएगी, काली दाढ़ी होगी, सफेद दाढ़ी नहीं होगी, चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ी होंगी, 40 साल का होगा। यहाँ जब आएगा तो देखेगा यहाँ सैकड़ों बरस गुजर चुके हैं, क्योंकि वो पीरियड जो उसने स्पेसशिप पे शुरू किया, स्पीड ऑफ लाइट के जरा बराबर चल रहा था, करीब चल रहा था, इसलिए टाइम उसके लिए बेंड हो गया। उसके लिए वाकईयत यही होगी कि 20 साल उसको महसूस होंगे, उसकी बॉडी पर जो रिएक्शन होगा वो भी उतना ही होगा जितना 20 साल में होना चाहिए। लेकिन यहाँ जब पहुंचेगा तो देखेगा मेरे पोतों का भी इंतकाल हो गया,
मेरे पड़ोते भी दुनिया से रुखसत हो गए, सैकड़ों बरस के बाद पलटेगा तो 40 साल का दिखाई दे रहा होगा। तो अगर इंसान के लिए ये मुमकिन है कि वो कहीं आलम नूर से करीब होकर 40 जब जाए यहाँ से तो 20 साल का हो, वापस आए तो 20 साल और बढ़ाकर 40 साल का हो, और यहाँ सैकड़ों बरस गुजर चुके हो, तो अगर इमाम के लिए बेहद ही यही लफ्ज हो कि जब जाहिर होंगे तो 40 बरस के दिखाई दे रहा होगा। क्या कहूँ बड़ी सुनो, देखिए कहाँ पहुँच गई, मैं दबा सलवात देने यहाँ पर आता हूँ। इसको भी रिलेटिव कर देंगे जी तो आसमान को ले चलिए, यहाँ तो रिलेटिव। खैर, अब आया गैबत का मसला, और गैबत से फायदा क्या है? मुमकिन है 2-3-4 मिनट बढ़ जाता है, मैं समझने की कोशिश करूँगा। गैबत तो इंसान के अख्तियार में है। इकराम साहब, गैबत इंसान के अख्तियार में, आप आंखें खुली नहीं रखते हैं, मजलिस में तो जागते रहते हैं, बाहर सोते रहते हैं। कितने दिनों से आप सोच रहे सुन रहे हैं, और वाकईयत है। अब ये ड्रोन प्लेन्स जो आ रहे हैं, जो पाकिस्तान में घुस जाते हैं, जिसको जाते मार कर चले जाते हैं, क्यों नहीं पाकिस्तान एयरफोर्स चेक कर रही है? उनको दिखाई नहीं देते। टेक्नोलॉजी स्टेल्थ प्लेन वो होता है, टेक्नोलॉजी ने बनाया है, जो है मौजूद है, फायर कर रहा है, मगर दिखाई नहीं दे रहा। न नेकेड आई से दिखाई देता है, न राडार से दिखाई देता है। इसका मतलब है कि इंसान भी ऐसी चीज बनाने पर कुदरत हासिल कर चुका है कि वो हो और दिखाई नहीं देता। अबे स्टेल प्लेन है या नहीं तो मार कौन रहा है? और क्या स्टेल प्लेन है, वो आता है, मारता है और चला जाता है, नहीं दिखाई देता। वो कहते हमको दिखाई देता, मारे कैसे? ये स्टेल प्लेन दिखाई दे जाएगा पाकिस्तान एयरफोर्स को अगर वो मेरी एक बात मान ले, वो भी ईरानियों की तरह से इमाम गायब पर ईमान लिया है। ईरानियों ने कैसे देखी? उसको उतार भी लिया, उतार भी लिया, उसको शूट डाउन नहीं किया, उसको अपना गुलाम बनाकर उतार। टेक्नोलॉजी ईमान को मजबूत करती है, दुश्मन के सामने कुव्वत देती है, और कुछ नहीं। सलवात और मोहम्मद और सलवात भेजे आप। मैं खाली आपको एक तफसीरी नोट सुनाई देता हूँ। यहाँ तफसीरुल कुरान तो नहीं होगी, मौलाना मौदूदी की लिखी हुई है तफसीरुल कुरान, मैंने पढ़ी है, पूरी तफसीर की पढ़ी, बड़ी मोटी मोटी 6 जल्द थी मैंने पढ़ी है। उसमें वो आप मंगा के पढ़ी, उर्दू में है, पॉजिटिव ट्रांसलेशन हो गया। मौलाना मौदूदी ने सूरह मसद की तफसीर में ये बात लिखी है। सूरह मसद जो से शुरू होता है, कहा कि जब ये सूरह उतरा और उम्मे जमील ने सूरह को सुना तो वो तो आतिश देरपा हो गई। आतिश देरपा की समझ नहीं आया होगा, उनका जुमला ही नहीं होगा। आतिश देरपा के माने ये है कि वो ऐसे तड़पने लगी जैसे पाँव के नीचे अंगारे आ जाए, और पैगंबर को उसने ढूंढना शुरू किया। इसके दूसरे सब उनके जुमले। इसके दूसरे दिन पैगंबर मस्जिदुल हराम में काबा मुक़द्दसा के करीब तशरीफ फरमा थे। अभी मैं कोट देखिए, और पैगंबर के पहलू से पहलू मिलाए हुए हजरत अबू बकर सिद्दीक तशरीफ फरमा थे। तो इस बच्चे को ऐसा रोक लिया। एक मरतबा सलवात देते हैं, एक मरतबा और सलवात देते हैं। तो वो तशरीफ फरमा थे और वो ये फरमा रहे थे हुजूर से कि हुजूर वो तो जब से ये सूरा नाजिल हुआ है उम्मे जमील तो आपे से बाहर हो रही है, और वो आपको ढूंढती फिर रही है कि कहीं आप दिखाई दे जाए। वो ये कह रही है कि दिखाई दे जाए तो मैं मजा चखाऊं उनको, वो कहीं दिखाई दे जाए तो मैं माज़ल्लाह तौहीन करूँ, तजलील करूँ। मौलाना मौदूदी लिखते हैं कि वो ये कह रही थी कि वो सामने से आती हुई दिखाई दी मस्जिदुल हराम में,
آپ نے پیغمبر سے فرمایا حضور وہ آ گئی، حضور وہ آ گئی۔ پیغمبر نے مسکرا کر فرمایا کہ وہ آ گئی تو آنے دو، وہ جب یہاں آئے گی تو اسے تم دکھائی دو کہ میں دکھائی دوں۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ مولانا مودودی، پڑھ لیجیے، میں نے خود پڑھی ہے۔ وہ آئے گی تو اسے تم دکھائی دو کہ میں دکھائی دوں گا ہی نہیں۔ وہ سیڑھی تیر کی طرح سینی کے سامنے آئی اور پیغمبر کے رفیق دینہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہنے لگی کہ وہ تمہارے دوست نے مجھے یوں کہا ہے، یوں کہا، کوئی دکھائی دے جائے تو بتاؤں، دکھائی دے جائے تو مزہ چکھاؤں، اور یہ کروں اور وہ کروں۔ وہ راہ کر برا کر وہ راہ کر جب واپس چلی گئی تو انہوں نے پیغمبر سے کہا کہ حضور وہ تو واقعی یہی ہوا کہ وہ آئی یہاں، آپ ان پہلو سے پہلو مجھے مل گئے تو اس کا وقت آپ دکھائی نہیں دیا، خالی میں دکھائی دیا۔ یہ کس نے لکھا ہے؟ مولانا مودودی نے پڑھ لیا لے کے یہاں تفہیم القرآن آخری پارے میں، تیسرے پارے میں لکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے رسالت کی منزلی میں دکھا دیا کہ جب اس کی طرف سے معین کیے ہوئے ہادی پر کوئی وقت پڑتا ہے تو لوگوں کی نظروں پر غیبت کے اب آپ نے پوچھا تھا غیبت سے فائدہ کیا ہے؟ میری پیدائش سے پہلے سے لکھنؤ ایئرپورٹ کے اوپر فائر بریگیڈ کھڑا ہوا ہے، سمجھ لیجیے۔ میری پیدائش سے پہلے، برس سے پہلے سے لکھنؤ ایئرپورٹ، اب تو خیر بڑا ایئرپورٹ ہو گیا، پہلے بہت چھوٹا تھا، بالکل چھوٹا سا ایئرپورٹ تھا، مگر جب سے یہ بنا ہے، بچپنے سے جب سے میں جا کر دیکھ رہا ہوں فائر بریگیڈ کھڑا ہوا ہے۔ آج تک لکھنؤ ایئرپورٹ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، کوئی پلین کریش نہیں ہوا۔ اس نے زحمت نہیں کی، مگر کھڑا ہوا ہے۔ کیوں کھڑا ہوا ہے؟ کہ اگر کبھی کوئی کریش ہو تو جو ہیلپ کی جا سکتی ہے وہ ہیلپ کرے۔ تو اگر گورنمنٹ ایک ایئرپورٹ کے اوپر اینٹیسپیٹڈ حادثے کے روکنے کے لیے فائر بریگیڈ کو کھڑا رکھ سکتی ہے تو اللہ نے بھی ایک امام کو موجود رکھا ہے کہ جب یہ دنیا سارے سسٹم اس کے فیل ہو جائیں، جمہوریت فیل ہو جائے، ڈکٹیٹرشپ فیل ہو جائے، کمیونزم فیل ہو جائے، سوشلزم فیل ہو جائے، تو پھر وہ اسلام کے چہرے کو لے کر آئے تاکہ دنیا میں لوگ اصلی اسلام سے آشنا ہو محمد والے محمد صلوات۔ اگر کوئی شے انتظار کے لیے کھڑی ہو تو اس کو آپ بیکار نہیں کہہ سکتے۔ ہمیشہ ریزرو فوج بھی ہوتی ہے۔ میں ہندوستان سے آ رہا ہوں، ہندوستان میں ڈیموکریسی بھی ہے۔ پرنب مکھرجی بیٹھے میں ہیں، کیوں بیٹھے میں؟ جب ڈیموکریٹک سسٹم فیل ہو جائے تو ایمرجنسی آ جاتی ہے، ایمرجنسی آتی ہے، سارے قانون ختم ہو جاتے ہیں، پریزیڈنٹ رول آ جاتا ہے۔ اللہ نے بھی پریزیڈنٹ کو بچا رکھا ہے کہ جب دنیا کے سارے رولز فلاپ ہو جائیں تو وہ دنیا میں ظاہر ہو کر دنیا کو امن و سکون و چین و علم و اطمینان دے، تاکہ دنیا پر ظاہر ہو کہ شیطان کا مشن فیل ہو گیا، اللہ کا مشن کامیاب ہو گیا۔ صلوات پر محمد بہت سی باتیں باقی رہ گئی، ابھی زندگی ہے اور میں سال حاضر ہوا اور آپ مجھ سے فرمائش کی تو انشاءاللہ بقیہ باتیں پیش کروں گا۔ امام کے آنے کی ایک برس اور ایک مظلوم کا خون، ایسا خون کوئی نہیں بہا، ایسی قربانی کوئی پیش نہیں ہوئی، ایسا انسان کبھی ظالم نہیں ہوا، اس خون کا بدلہ لینا ہے، اور جو اس خون کے حمایتی ان سے بدلہ لینا ہے۔ اس خون کے حمایتی کیسے ہوگی؟ دیکھیے میں کیا مرتبہ کر چکا ہوں کہ سنی حضرات سے میں کوئی شکایت نہیں، کوئی ہم شکایت، لیکن کیا طالبان کو بھی کوئی مسلمان برداشت کر سکتا ہے؟ کیا القاعدہ کو بھی کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ جی میرے پاس یہ اطلاع ہے کہ طالبان نے افغانستان میں ہزارہ قبائل جو 100% شیعہ ہے، جب ایک رات میں وہاں کے ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا تو کسی نے ان کو رحم دلانے کے لیے کہا، حضرت علی اصغر کی مثال پیش کی، ان کا ہم نے تو نہ معلوم کتنے علی اصغر تھے، ان کو یہاں قتل کر دیا، 6 مہینے کے بچوں کو قتل کر دیا، اور کیا یہ جنگلی اس لائق ہیں کہ ان کو قتل نہ کیا جائے، ان سے دنیا کو ناپاک پاک نہ کیا جائے، جبکہ امام کا مشن یہ کہ آپ آئیں گے دنیا میں ظلم کو مٹانے کے لیے، کفر سے دشمنی نہیں ہوگی، ظلم سے دشمنی ہوگی۔
اگر مسلمانوں کے دامنوں پہ بھی ظلم کا دھبا ہے اور اس پر شرمندہ نہیں ہے تو امام کی تلوار سے بچ نہیں سکے. اس لیے امام تشریف لائیں گے. اگر خوش قسمتی سے میں امام کے قدموں تک پہنچ چکا تو میں پہلا سوال اپنے امام سے یہ کروں گا، مولا آپ کیوں تشریف لائیں گے؟ اور یقیناً مولا جواب دیں گے کہ میں اپنے جد امجد کے خون ناحق کا بدلہ لینے کے لیے آیا. میں کروں گا مولا بے شک آپ وارث خون حسین ہیں، آپ نہیں بدلہ لیں گے تو کون لے گا، لیکن کیا حسین کے خون کا بدلہ لیا جانا ممکن بھی ہے؟ میرے مولا مجھے مطمئن کر دیے، کیا اس خون کا بدلہ ممکن ہے جو لیبر کے سینے سے ابل رہا تھا؟ کیا اس خون کا بدلہ ممکن ہے جو عباس کے کٹے ہوئے سانوں سے بہ رہا تھا؟ کیا اس خون کا بدلہ ممکن ہے کہ جو اصغر کے گروہ نادو سے ٹپک رہا تھا؟ مولا ہر خون کا بدلہ لے لیجئے، لیکن کیا اس خون کا بدلہ ممکن ہے جو زینب کی پس پشت سے ٹپک رہا تھا، جو سکینہ کے گوشواروں سے ٹپک رہا تھا؟ تو امام کے تشریف لانے کی غرض یہ بھی، اور اس لیے تاریخ روایت بتاتی ہے کہ آپ مکے سے روانہ ہو کر سیدھے کربلا مولا پہنچیں گے اپنے لشکر کے ساتھ، اور جا کر وہاں آواز دیں گے السلام علیکم یا جدام، السلام علیکم یا ابا عبداللہ. ہم بھی جا کر حضور کو سلام کرتے ہیں، امام کو سلام کرتے ہیں. وہ جواب ضرور دیتے ہوں گے لیکن ہمارے کانوں تک جواب نہیں آتا، مگر امام بآواز بلند آواز آئے گی وعلیک السلام یا بنیا، میرے بیٹے، میرے لال، میرے عبدل، تم پر میرا سلام ہو. بیٹا میں قبر کی منزل سے تمہارے لشکر کو دیکھ رہا ہوں، یہ لشکر اگر میرے ساتھ کربلا کے میدان میں ہوتا تو میرا بچہ علی اکبر شہید نہ ہوتا، میرے قاسم کی لاش پامال نہ ہوتی. بس عزادارہ حسین، آج جہلم تھا اور آج میرے پڑھنے کی یہ آخری مجلس ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آج وہ واقعہ آپ کے سامنے عرض کروں کہ حسین کا لوٹا ہوا قافلہ کربلا سے چل کر مدینہ کیسے پہنچا. عزاداروں میں لوٹا ہوا قافلہ کربلا معلیٰ ہوتا ہوا جب مدینہ پہنچا ہے تو مدینہ میں ایک حشر وبا ہو. امام نے مدینہ سے باہر اپنے خیمے لگوا دیے، سیاہ رنگ کے خیمے. خود کرسی پر تشریف فرما ہوئے، خیموں کے باہر ایک سیاہ رومال امام کے ہاتھ میں تھا. جیسا کبھی آپ وسیع میں سماعت فرما رہے تھے، امام نے بشیر بن جزدم سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تیرا والد ایک شاعر تھا، کیا تو بھی شعر کہتا؟ تو کہا ہاں مولا میں بھی سیدھے شعر کہہ لیتا ہوں. کہا جا کر مدینے میں میرے آنے کی خبر کر دی. بشیر مدینے میں داخل ہوا، چپکا سر جھکائے چلا جا رہا تھا، کسی کو خبر نہ تھی. روضہ رسول پر پہنچ کے اس نے کہا کہ یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین وفاطمہ بذرا. روح مدینے کے رہنے والوں، مدینہ رہنے کے لائق نہیں رہ گیا، اس لیے کہ جو مدینہ کا سید و سردار تھا وہ کربلا میں ذبح کر دیا گیا. بشیر کا بیان ہے کہ اس آواز کا بلند ہونا تھا کہ مدینے میں زلزلہ آ گیا، سارے دروازے دھڑا دھڑ کھولنا شروع ہو گئے، پورا مدینہ سمٹ کر آ کے اس نے مجھے گھیر لیا اور میں نے واقعات کربلا بیان کرنا شروع کیا. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ اسی مجمع میں ایک ضعیفہ ایک بوڑھی عورت لکڑی کا سہارا کرتے ہوئے آگے بڑھ رہی. آپ سمجھ گئے یہ کون؟ یہ ام سلمہ ہے، ام مومن حضرت ام سلمہ. بشیر کہتا ہے کہ اس بیوی کو ہاتھ دے کر مجمع کائے کی طرح پھٹتا چلا گیا. یہ بیوی میرے پاس آئی اور آنے کے بعد صرف اتنا کہا کہ بشیر یہ بتا دے کہ تیرے منہ سے نکلا کیسے کہ فرزند رسول شہید ہے. بس جاداران حسین بشیر نے پورا واقعہ بیان کیا. حضرت محمد ابن حنفیہ تشریف لائے، ان سے پورا واقعہ بیان کیا. کہا کہ آپ کے بھتیجے محمد العابدین مدینے کے باہر تشریف فرمائے. بس لاؤ میں نے ختم ہو گئی. زین العابدین بیمار تھے، سمجھانا جا رہا تھا، گھوڑے پر سوار ہوئے، 2 غلاموں نے سہارا دیا. اس مقام تک آئے کہ جہاں خیمے لگے ہوئے تھے. عزاداروں زین العابدین، میں نے آپ کے سامنے ایک مجلس میں عرض کیا تھا کہ جب کربلا معلیٰ آئی ہیں تو سر کے بال سیاہ تھے اور کمر میں خم نہ تھا، لیکن عاشور کے بعد زینب کے سر کا ایک بال سفید ہو گیا تو کمر جھک گئی تھی. یہ تھا پھوپھی کا حال. اب جوان بھتیجے کا حال سنیے، جس کی عمر کل 22 سال کی تھی. حضرت محمد ابن حنفیہ جب اس مقام سے قریب ہوئے کہ جہاں امام تشریف فرما تھے، آپ تشریف فرماتے، کرسی پر سیاہ رومال، ہاتھ تھا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. محمد ابن حنفیہ آگے بڑھ کر کہا امام کی صورت ایسی ہو گئی تھی، کمر جھک گئی تھی، سر کے بال سفید ہو گئے تھے. جب محمد ابن حنفیہ نے کہا کہ اے بوڑھے انسان یہ بتا کہ زین العابدین کہاں ہے؟ یہ شیخ جو بوڑھے آدمی کہا جاتا ہے، اے بوڑھے انسان کا میرا بھتیجا زین العابدین کہاں ہے؟ زین العابدین جواب دیا چچا آپ نے مجھے نہ پہچانا، میں ہی زین العابدین ہوں. یہ کربلا کی مصیبت ہے، یہ کوفے کی مصیبت ہے، یہ شام کی مصیبت ہے کہ جس نے جوانی کو پیری میں تبدیل کر دیا. جیسے ہی امام زین العابدین نے فرمایا ویسے ہی چچا محمد ابن حنفیہ آگے بڑھے، چاہا کہ بھتیجے کو گلے سے لگائیں. بھتیجا پیچھے ہٹا، کہا کیا مجھ سے ناراض ہوگا؟ ناراضگی کی بات نہیں.
چچا میں آپ سے ایک مصیبت تو بیان کرنا بھول ہی گیا، ارے شہادت کے بعد میرے بابا کی میرے گلے میں وہ توق خاردار ڈالا گیا کہ جس کے زخم ابھی تک باقی ہیں، آپ اگر گلے سے لپٹائیں گے تو ان زخموں میں تکلیف اور بڑھ جائے گی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ